غسل جنابت نہ کرنے والوں کی سزا۔ حضرت ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا، یعنی پڑوس میں ایک شخص وفات پا گیا تو ہم اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے جب قبر کھودنے گئے، کیا کہہ رہے ہیں، جب ہم نے اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے قبر کھودی تو اس میں بلی کے مشابہ ایک جانور نمودار ہوا، کیا کہہ رہے ہیں، بلی کے برابر یعنی بلی کی طرح ایک جانور نمودار ہوا۔ پھر اس کو قبر سے بھگانے کی ہم نے بہت کوشش کی، یعنی اس جانور کو قبر سے بھگانے کی بہت ہم نے کوشش کی، لیکن وہ نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر ہم نے دوسری قبر کھودی، اس میں بھی اسی طریقے کا ایک جانور تھا بلی کی شکل کا، اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح بھگانے کی کوشش کی، وہ دوسری قبر میں سے بھی نہیں بھاگا۔ پھر اسی طرح ہم نے ترکیب سے وہی جانور، ہم نے تیسری قبر کھودی تو ہم نے تیسری قبر میں بھی اسی جانور کو اسی طریقے سے پایا، تو ہم نے اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی، لیکن مگر ہم مجبور ہو کر کیا ہوا، ہم نے وہ جانور بھاگا ہی نہیں، ہم نے مجبور ہو کر اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کی آواز سنی۔ یہ ایک ایسا عجیب واقعہ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی پیش ہی نہیں آیا تھا، ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس میت کی بیوی سے اس واقعے کے بارے میں بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرے خاوند کا کیا عمل ہے، یعنی تیرے خاوند کا کیا عمل تھا، کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ غسل جنابت نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہم حفظنا، یعنی جب بھی ہم ناپاک ہے، غسل جنابت جو ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے بھی ہم ناپاک ہیں یا پھر کوئی کسی نے ہم بستری وغیرہ کی ہے تو ہمیں فوراً سے ہی زیادہ سے زیادہ جلدی نہانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کس قدر کا عذاب ہوا تھا غسل جنابت یعنی غسل جلدی نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں غسل کے بارے میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، کئی دن اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں، بلکہ نہیں، غسل کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ہماری اس حالت میں وفات ہو گئی تو ہمیں دوسرا انسان اس طریقے سے نہلا بھی نہیں سکے گا جس طریقے سے ہم خود اپنے ہاتھ سے پاک شفاف ہو کر نہا لیں گے۔ تو ہمیں اپنا غسل اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کل نہا لیں گے یا پرسوں نہا لیں گے۔ اللہم حفظنا، کیا فرمایا کہ اس کی قبر میں جانور ایسا بیٹھا ہوا تھا بلی کے مشابہ، 3 مرتبہ قبر کھودی گئی، اس کے باوجود بھی وہ جانور وہاں سے نہیں ہٹا، صرف کس وجہ سے تھا اس کے ساتھ کہ وہ غسل جنابت میں دیری کرتا تھا اس وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو خیر غفور رحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن ہمیں جان بوجھ کر بھی ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سخت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی کوشش عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غسل میں بالکل بھی دیری اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی ہمیں غسل جتنا بھی جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نہانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔